حامدم و مسلین، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس مثنوی جاری ہے، اور آج ایک خاص سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن خلیفہ لیلا سے ملا اور لیلا سے اس نے بات چیت کی۔ لیلا چونکہ رنگ کی تھوڑی سی کالی تھی اور خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ تو وہ لیلا ہے جس کا مجنو دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ تو لیلا نے بڑے خوبصورت انداز میں خلیفہ کو جواب دیا، اور اس میں بڑی حکمتیں اور راز ہیں جن کو مولانا روم صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ سوال کردن خلیفہ از لیلا و جواب او، خلیفہ نے لیلا سے سوال کیا اور اس نے جو جواب دیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، کز تو مجنو شد پریشان و غوی۔ خلیفہ نے لیلا سے کہا، کیا تو وہی لیلا ہے کہ تیری وجہ سے مجنو پریشان اور دیوانہ ہوا پھرتا ہے؟ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی۔ اس نے کہا تو دوسروں سے بڑھ کر تو حسین نہیں ہے، تو ہی لیلا ہے جس کا مجنو دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ تو لیلا نے کہا خلیفہ سے، تو مجنو ہے؟ اس نے کہا میں مجنو تو نہیں۔ اس نے کہا چپ، بولنے کی جرت نہ کر، بولنے کی جرت نہ کر۔ اگر تو مجنو ہے تو تیرا مجھے پتا ہوتا، یعنی تو مجھے پہچانتا ہوتا۔ تو مجنو نہیں ہے، لہذا تو مجھے پہچانتا ہی نہیں اور میری حقیقت تک تیری رسائی بھی نہیں ہے۔ اگر تو مجنو نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو خاموش رکھ، یہاں پر مارنے کی اور دم مارنے کی جسارت نہ کر۔ دیدہ مجنو اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ لیلا نے کہا اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی، مجنو کی آنکھ ہوتی تو تیرے لیے دونوں جہاں بے قدر ہوتے اور تیری نگاہ لیلا پہ ہوتی۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ زمانے میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک بنیادی طور پر اس کے مظاہر میں سے ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کا ایک طریق ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی بڑے پردے میں لپیٹ کے اور غلاف میں لپیٹ کے پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ باخودی تو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش میں ہے لیکن مجنو بے ہوش ہے، عشق کی راہ میں بیداری بری ہے۔ تو بیدار ہے اور پھر تو لیلا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی لیلا ہے۔ ذرا مجنو کا عشق اور جنون پیدا کر اور اپنے آپ کو بیداری سے بے ہوشی کی طرف لے کے آ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ لیلا کیا ہے، لیلا کا حسن کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس کا نکھار کیا ہے، اس کے حسن میں دل فریبی کیا ہوتی ہے اور زباں فراموشی کیا ہوتی ہے۔ ہر کے بیدارست او در خواب تر، ہست بیداریش از خوابش بتر۔ کہا جو بیدار ہے وہ زیادہ نیند کی غفلت میں ہے، یعنی جو بیدار ہے وہ سمجھ زیادہ غفلت میں ہے، اور اس کی بیداری نیند سے بھی بدتر ہے۔ بیداری سے مراد جو اس کے نشے میں مست نہیں، جس کو اس سے لو نہیں لگی، جس نے اس کے انوار کی مستی کو نہیں پایا، تو وہ کیا جانے
کہ خواب کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا جانے کہ مستی کیا ہوتی ہے، اور وہ کیا جانے سرور، ذوق، شوق اور وجد کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ ہر کے در خوابست بیدارش بہ، مست غفلت عین ہوشیارش بہ۔ اب مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری طرف انتقال فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو خواب غفلت میں ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا تیری بیداری سے مدہوشی اور بے ہوشی بہتر ہے، اور ایسے بیدار ہونے سے سونا بہتر ہے، اور سونے سے مراد ایسا سونا جس میں آدمی کی روح اپنے مالک کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں اگر خواب غفلت میں ہے تو اس سے بیدار ہونا بہتر ہے۔ کیوں؟ غفلت کے مدہوش کا عین ہوشیار ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ چون بحق بیدار نہ بود جان ما، ہست بیداری چون در بندان ما۔ جب ہماری جان اس پروردگار کے معاملے میں، اس کے ذوق اور شوق میں بیدار نہیں ہے تو فرمایا ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے مالک و مولا اور اپنے خالق کی جانب رجوع نہیں کرتے، اپنے رازق کی جانب رجوع نہیں کرتے، تو فرمایا یہ ہماری بیداری قید خانہ کی بیداری ہے۔ اصل بیداری تو آزادی کا نام ہے جس سے انسان پرواز کرتا ہے۔ جاں ہما روز از لقد کوب خیال، وزیان و سود از خوف زوال۔ فرمایا پورے دن خیالات کی پائمالی کے اندر اور طرح طرح کے خیالات کے اندر، اور نقصان اور نفع اور زوال کے خوف سے آدمی کبھی ادھر کی سوچتا ہے، کبھی ادھر کی سوچتا ہے، کبھی ادھر کی مارتا ہے، کبھی ادھر کی مارتا ہے۔ فرمایا اس سے نکل اور اصل چیز کی جانب سفر کر۔ نئے صفا می ماندش نئے لطف و فر، نئے بسوے آسماں راہ سفر۔ نہ اس میں صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی اور نہ قوت، نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ مل سکتا ہے جس میں انسان شب و روز الجھا رہتا ہے۔ خفت آں باشد کہ او از ہر خیال، دارد امیدو کند باؤ مقال۔ فرمایا سویا ہوا وہ ہے جو ہر خیال سے اپنی امید کو وابستہ کیے ہوئے، یعنی جو بھی خیال آتا ہے اس میں اپنی امید کو وابستہ کر لیتا ہے، یہ بھی پورا کر لوں، وہ بھی پورا کر لوں، ادھر کو بھی حاصل کر لوں، ادھر کو بھی حاصل کر لوں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور جو اس کا نہیں بنتا وہ کسی چیز کو بھی پاتا نہیں ہے۔ نئے چنا کے از خیال آیت بحال، آن خیالش گرددو راسد وبال۔ فرمایا وہ ایسا نہیں کہ خیال سے وجد میں آئے، یعنی صرف تو سوچے اور تو اس کو پا لے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا وہ خیال جو ادھر ادھر کا خیال ہے اس کے لیے وبال جان ہے، جان کے لیے صد وبال کا درجہ رکھتا ہے، اور جان گویا کہ سولی پہ چڑھ جاتی ہے جب اس کے خیال کو چھوڑ کر وہ کسی اور کا خیال پالتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد سمجھایا ہو۔ دیو را چوں ہور بیند او بخواب، پس شہوت ریزد او باد دیو آب۔ کہا کہ وہ خواب میں شیطان کو حور سمجھ بیٹھتا ہے، جو دنیاوی خیالات کا پلندہ بناتا رہتا ہے اور انہی میں کھو جاتا ہے۔ وہ شیطان کو بھی خواب میں کیا سمجھتا ہے؟ حور، اور پھر شہوت سے اس کی قربت اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہے۔ چونکہ تخم نسل در شورا بریخت، او بخیش آمد خیال از وے گریخت۔ جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شوردار زمین میں ڈالا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بیدار ہوا
اور خیال اس سے چلا گیا، کیونکہ تھی ہی صرف خیال کی بات اور خیال کی دنیا، جس میں اس نے کسی چیز کو پایا نہیں۔ دو فِ سر بیند ازاں تن پلید، آہ ازاں نقش پدید و ناپدید۔ کہا اس کی وجہ سے اس کے سر نے کمزوری محسوس کی اور جسم ناپاک ہو گیا، اور اس ظاہری اور معدوم نقش پر اس نے افسوس کیا کہ اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مرغ بر بالا پرانو سایہ اش، میں دود بر خاک پراں مرغ وش۔ فرمایا پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندے کی طرح زمین پر اڑان بڑھتا ہے یا پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ اب حقیقت اوپر ہے، سایہ نیچے ہے، اور جو نیچے دیکھتا ہے وہ فقط سائے کو پاتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک جو دنیا ہے یہ محض خیال ہے، یہ محض سایہ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو مشاہداتی طور پہ دیکھیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ابلہِ سیاد آن سایہ شود، میں دود چنداں کے بے مایا شود۔ فرمایا بے وقوف اس سائے کا شکاری بنا پھرتا ہے۔ الدنیا ظل زائل، دنیا زائل ہونے والا ایک سایہ ہے، جانے والا ایک سایہ ہے۔ آج کوئی دیکھتا ہے، کل کوئی دیکھے گا، پرسوں کوئی دیکھے گا، تو اس کی حیثیت سائے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنا دوڑتا ہے اس دنیا کے پیچھے کہ دوڑتے دوڑتے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کو چلا جاتا ہے، حرص بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ صوفیاء نے، اور بالخصوص میرے دادا حضور مرشد کریم، وہ فرماتے تھے کہ انسان اگر غور سے دیکھے تو انسان کے سامنے ایک نتیجہ واضح ہوتا ہے، ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک شخص اگر سورج کی طرف رخ کر کے چلنا شروع کر دے تو سایہ کدھر ہوگا؟ بیک پہ، پیچھے ہوگا۔ اور اگر وہی شخص سورج کی طرف پشت کر کے چلنا شروع کر دے تو سایہ کدھر ہوگا؟ اس کے فرنٹ پہ، اس کے سامنے۔ کہا اگر تو رخ روشنی، نور، اجالا، حقیقت اور اس کے انوار و تجلیات اور اس کی ذات کی طرف رخ کر لے تو من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو گیا پوری کائنات اس کی ہو گئی۔ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، دنیا اسی کی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، آخرت بھی اسی کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اللہ تعالیٰ کے انوار کی طرف، نور کی طرف پشت کر لے اور اپنے مالک کو مولا سے رخ موڑ لے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، یہاں روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس نور کی، بصیرت کی، روحانیت کی، روح کی بیداری کی، دل کی زندگی کی، یہ سب بند ہو جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ تو وہ رخ کرتا ہے دنیا کی طرف۔ دنیا کیا ہے؟ ایک سایہ ہے۔ مجھے بتلائیے، ہم میں سے کوئی بھی سائے کو ساری زندگی پکڑنے کی کوشش کرے، ساری زندگی اس سائے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ تو جو مالک اور مولا اور پروردگار اور اپنے خالق اور اپنے رازق کا ہو گیا، اس نے پوری کائنات اس کی کر دی، اور جس نے اس سے روگردانی کی دنیا کے لالچ، طمع اور حرص میں، وہ قبر میں تو چلا گیا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب چلے سکندر اعظم تو دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ
خالی تھے۔ بے خبر کاں عکس آں مرغے حواس، بے خبر کے اصل آں سایہ کجاس، فرمایا اس سے غافل ہے کہ وہ ہوا کے پرندے کا ایک عکس تھا جس کے پیچھے وہ شکار کے لیے دوڑ رہا تھا، اور اس سے بے خبر ہے کہ اس سایہ کی اصل کہاں ہے۔ دنیا بھی اس کا ایک مظہر ہے، اس کے مظاہر ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سائے کی مانند ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو یہ وجود جو عارضی وجود ہے، فانی وجود ہے، یہ کون عطا کرنے والا ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بھی اس کا ایڈریس دیتا ہے اگر انسان سمجھے تو۔ تیر اندازت بسوئے سایہ او، ترکشش خالی شود در جستجو۔ وہ تیر اس کی جانب پھینکتا ہے، کس کی جانب؟ سائے کی جانب، اور اس کا جو ترکش ہے جس میں وہ تیر رکھتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، مگر شکار نہیں کر سکتا۔ شکار سے مراد حقیقت کو پا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ساری زندگی سائے کو پکڑنے میں بتا دیتا ہے۔ ترکش عمرش تہی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایہ تفت۔ فرمایا اس کی عمر کا ترکش خالی ہوا اور ساری زندگی اس نے برباد کر لی سائے کے شکار میں، دوڑتے دوڑتے، اور اسی کے اندر زندگی بتا دی، مگر حقیقت تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ حقیقت کی جانب اس نے پرواز کی ہی نہیں۔ سایہ یزداں چو باشد دایعش، وارہاند از خیال سایہ اش۔ فرمایا جب اللہ کا سایہ اس کی دایا ہو تو اس کو سائے کے خیال سے نجات دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، اس کو خوراک، غذا اور وہ پرورش کرنے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو سائے کو حقیقت سمجھ رہا ہے اس سے دور ہوگا اور حقیقت کی طرف پرواز کرے گا۔ اور سایہ یزداں پیچھے آپ نے پڑھا ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا سایہ زمین پر اللہ والے ہیں۔ جب بندہ ان کی جانب سفر کرتا ہے، چلتا ہے اور ان کی جانب رخ کرتا ہے، تو ان کے پانے سے او نشینت در حضور اولیاء، ان کے پانے سے کیا ملتا ہے؟ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اس کو خدا کا ہم مجلس بنا دیتے ہیں، اللہ کے قرب تک اور اس کی رضا تک اسے رسائی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے سائے کو پانا ہے تو پھر اس کے دوستوں، اس کے اولیاء، اس کے پیاروں اور اس کی ہر وقت ماننے والوں کی تابعداری کرنے سے اس حقیقت کو پایا جا سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔